حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی مظلومانہ شہید ہیں، اور اتنے مظلوم شہید ہیں، میں اس کے لیے مثال پیش کروں نا تو قرآن کریم سے ایک مثال پیش کر سکتا ہوں۔ اس دھرتی پہ ایک قتل ہوا ہے جو سب سے پہلا قتل ہے اس کائنات کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی لڑائی ہے، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی سے غلط ڈیمانڈ کی رشتے کی کہ فلاں رشتہ فلاں رشتہ، اور وہ اس کی شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس وقت وہ منع تھا، غیر شرعی کام تھا، تو بھائی نے کہا یہ کام مت کریں۔ انہوں نے کہا تو نہیں کرنے دے گا میں تمہیں قتل کروں گا۔ قرآن کہتے ہیں حضرت حابیل نے قابیل کو جواب دیا کہ بھائی اگرچہ تو قتل کرنے کے لیے میرے اوپر اپنا ہاتھ اٹھائے، میں رب کی شریعت کا پابند ہوں، میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر اس کی مثال امت محمدیہ میں ملتی ہے تو حضرت عثمان ذو النورین کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے حضور پاک کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دیا، کسی ایک کو نہیں مارنے دیا، کسی ایک پر تلوار نہیں اٹھانے دی، ورنہ اجلہ صحابہ کرام جیسی کی اولادیں یہاں موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا جری نوجوان جس کو شیر کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن حسین، اور خود حضرت علی موجود ہے، جن کے لیے لوگ کہتے ہیں لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی کو جو تلوار ملی تھی وہ ذوالفقار تھی۔ اس جیسی تلوار اس کائنات میں آپ کو اور کہاں ملے گی جو حضور نے دی ہے؟ ولا فتح الا علی، اور جوان چاہیے تو علی المرتضیٰ جیسا چاہیے۔ ان کی تلوار بھی نیام میں ہے کہ حضرت عثمان نے منع۔ اچھا یہ بھی بتاؤں حضرت عثمان نے روکا کیوں تھا؟ اس میں بھی ایک حضور پاک سے پرومس تھا، وعدہ تھا۔ کیا؟ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم۔ فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں عزت کی چادر خلافت کی قمیص پہنائے گا، آپ خلیفہ وقت ہوں گے، اور چند منافق ٹائپ کے لوگ آئیں گے اور وہ آ کر کہیں گے عثمان یہ کام چھوڑ دے، یعنی خلافت سے جدا ہو جا۔ فرمایا عثمان آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات تسلیم نہیں کرنی۔ اشارہ تھا آپ ہمارے تک آ جائیں، یعنی اس دھرتی کو چھوڑنا پڑے، موت قبول کرنی پڑے تو کر لیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ تو حضرت عثمان نے خون نہیں بہنے دیا، پیغمبر کے وعدے کو پورا کیا۔ اور جب ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو حضرت عثمان کا خون کہاں گرا ہے؟ مولانا ندیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدر میں بھی شہید ہوئے ہیں، جنگ بدر میں، پر ان کا خون بدر کے ریگستان میں اور ریت پہ گرا ہے، وہاں سے ان کے شہادت کی گواہی کل قیامت میں دربار الہی میں آئے گی۔ احد میں بھی، خیبر میں بھی، خندق میں بھی، باقی جہاد میں بھی صحابہ شہید ہوئے اور ان کی گواہی وہاں کی زمینیں دیں گی۔ فرمایا عثمان ذو النورین وہ مظلوم شہید ہے، جب شہید ہوا ہے تو اس کا خون اللہ کے قرآن پہ گرا ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پہلے پارے کے آخری صفحے کے درمیان کی آیت ہے۔ اس آیت پہ حضرت عثمان غنی کا خون گرا، اور میرے غیرت مند دوستو اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں نا، اس آیت کا ترجمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سب کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بولیں گے تو رب سنے گا، یہ دل میں بغض رکھیں گے تو رب جانے گا۔ اندازہ لگاؤ اس آیت پہ حضرت عثمان کا خون گر رہا، اور ہوا ہی ایسے، قاتلین عثمان میں کوئی نہیں بچا، پھر کوئی نہیں بچا، کوئی اندھا ہو کے مرا، کوئی جل کے مرا، ایک کو تو تندور میں پھینکا گیا جو جل کے مرا۔ آپ اندازہ لگاؤ کسی کا کیا ہوا، کسی اللہ کا کرم کہ حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے، کوئی حضرت عثمان کے قتل میں شریک صحابی نہیں ہے، جو ہیں وہ یہی منافقین کا طبقہ تھا جن کو حدیث پاک میں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ فرمایا گیا۔ اور میرے ساتھیوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اسلام میں ایسا معاملہ آیا کہ جب تک صلح حسن نہیں ہوئی نا رضی اللہ عنہ، تب تک تو تلواریں چلتی رہیں، یہ خون عثمان کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رب رحمت نازل فرمائے، انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صلح فرمائی تھی، تو سب کو کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ یوں خون بہتا رہا تو معاملہ کہاں تک جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ تو انہیں حدیث پاک بتائی گئی کہ ہاں رسالت مآب علیہ السلام نے آپ کے بچپن میں آپ کو گود میں اٹھا کر فرمایا تھا
لوگو ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رب دو مسلمان گروہوں میں اس سے صلح کا کام لے گا۔ حضرت حسن نے وہ صلح کرائی، اور اس صلح کی بابت پھر اسلام کا کلمہ اور اسلام کی بات اور اسلام کے دعوے ایک ہوئے، اور اسی لیے اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جس سال میں اسلام کی قوت ایک ہو گئی تھی۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح ہے، یاد رکھیں صلح حسن بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کو تحفے میں دی تھی۔ رب کریم کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک آدمیوں کے اجر کو رب کبھی ضائع نہیں کرتے۔ حدیث پاک ہے سنن نبی داؤد میں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخر زمانہ میں مہدی تشریف لائیں گے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی نے مل کے جہاد فرمانا ہے، فرمایا انہو من ولد الحسن، وہ امام مہدی جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہوگی وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ دیکھو حضرت امام حسن نے چند ہزار مربع میل کی خلافت امن کی خاطر قربان فرمائی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرما کر انہیں اپنا امیر المؤمنین تسلیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چند ہزار مربع کی کیا بات ہے، پوری دنیا اسلام کی خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے لیے قربانی دیں تو رب کریم اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔